ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ چودھری حشمت نے غریب بیواؤں کی بستی پر قبضہ کر کے وہاں ایک غیر قانونی پلازا تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے 3 AC تبادلہ کروا چکے ہیں یا ڈر کر خاموش ہو گئے ہیں۔ اہلکار اسے کھڑا تفصیل سے بتا رہا تھا۔ وہ لب بھینچے اس کی بات سن رہا تھا۔ اب چارج فارس غزنوی کے پاس ہے، اس نے کڑے تیوروں سے کہا۔ لیکن سر، آپ جانتے ہیں یہ مافیا لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پہلے آپ کو رشوت دیتے ہیں، نہ مانے تو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، اور پھر یہ بھی بات نہ بنے تو سیدھا آپ کی فیملی کو ٹارچر کرتے ہیں۔ اس اہلکار نے ہر ممکنہ خطرے سے اسے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ مجھے ڈرانے دھمکانے سے پہلے چودھری حشمت خود مجھ سے ڈر چکا ہوگا۔ فکر نہ کرو تم، سب کچھ مینیج کر لوں گا میں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اہلکار پریشانی سے باہر نکل گیا۔ ہر کوئی جانتا تھا چودھری حشمت کس طرح کا آدمی ہے اور اس کے کتنے اوپر تک تعلقات ہیں۔ اسی وجہ سے وہ تبادلہ کروا کر اپنا ہر ناجائز کام کرتا آ رہا تھا۔ فارس غزنوی تھوڑی کھجاتے ہوئے سامنے پڑی فائلز کو دیکھ رہا تھا، جس میں حشمت کے خلاف ان گنت کیسز تھے، لیکن کسی پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اب حشمت جو چاہتا وہ کرتا تھا۔ سب سے پہلے تو اس پلازا کا کام رکوانا تھا جو بیواؤں کی بستی پر چودھری حشمت بنوا رہا تھا۔ غزنوی کا یہ سب دیکھ کر غصے سے برا حال تھا۔ اپنی کیب اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ حوالدار کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا ہوا باہر آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر اس وقت صرف سختی ہی سختی تھی۔ حوالدار اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ جانتا تھا غزنوی اب کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ وہ بار بار کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ پایا۔ وہ جانتا تھا اس کمشنر کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے والوں کا ہوا تھا، یا تو کسی نہ کسی کیس میں پھنس کر نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے یا پھر ٹرانسفر ہو جاتا۔ سر، آخرکار اس نے ہمت کی۔ غزنوی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور رکے بغیر کہا، گاڑی میں بیٹھو اور ایک پولیس وین تیار کراؤ۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بستی کی طرف موڑ دی۔ حوالدار جو غزنوی کے ساتھ تھا اس نے چونک کر غزنوی کی طرف دیکھا۔ سر، ابھی ہم بستی میں جا رہے ہیں؟ بغیر کسی نوٹس کے؟ اس نے حیرت سے غزنوی سے پوچھا۔ ہاں ابھی۔ کیوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اگر ہے تو بس یہیں اتر جاؤ۔ غزنوی کی آواز میں غصہ محسوس کر کے وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ سوال کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ چند منٹوں بعد سرکاری گاڑی کچی سڑک پر دھول اڑاتی ہوئی بیواؤں کی بستی میں داخل ہوئی۔ ادبنی دیواریں، لوہے کے سریے، سیمنٹ کے ڈھیر، کچھ گھروں کی ٹوٹی چھتیں اپنی ناقدری پر رول رہی تھیں۔ ہر طرف بکھرا سامان اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان بیان کر رہا تھا۔ کچھ گھر خالی تھے، لیکن کچھ گھروں سے آتی آوازیں وہاں کے لوگوں کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھیں۔ بہت سے لوگ جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ابھی تک وہیں موجود تھے، اس میں کہ شاید ان کا گھر بچ جائے۔ غزنوی گاڑی سے اترا۔ ایک لمحے کو وہ سب دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے حوالدار سے بولا، کام فوراً بند کراؤ اور سب چیزوں کو اپنے حوالے لو، اور اگر کوئی زیادہ سر چڑھے تو اسے گاڑی میں ڈالو اور حوالات کی سیر پر لے چلو، ساتھ یہاں کے لوگوں کے بیان بھی لو۔ حوالدار نے غزنوی کی بات پر سر ہلا کر جی سر کہا اور پھر اشارہ کیا تو پولیس اہلکار آگے بڑھے۔ سر کہہ رہے ہیں کام بند کراؤ، اور اگر کوئی درمیان میں آئے تو اسے گاڑی میں ڈالو سسرال لے جانے کے لیے۔ پولیس اہلکاروں نے وہاں موجود لوگوں کو کام روکنے کے لیے کہا۔ مزدور رک گئے۔ چودھری حشمت کے لوگوں نے بہت واویلا کیا، پولیس کو دھمکاتے رہے تو غزنوی کے اشارے پر سب کو گاڑی میں ڈال دیا۔ چودھری حشمت کے ایک آدمی نے جلدی سے فون نکال کر چودھری کو کال کی اور سب کچھ بتا دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب وہاں کچھ گاڑیاں اکٹھی داخل ہوئیں۔ 2 گاڑیوں سے کچھ لوگ نکل کر ادھر ادھر کھڑے ہو گئے۔
پھر ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور چودھری حشمت پورے روب سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک ابرو اچکا کر غزنوی کی جانب دیکھا اور بولا، اوہ، تو نیا انچارج یہی ہے؟ لگتا ہے اس لائن میں نیا آیا ہے۔ اس نے غزنوی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ غزنوی نے کیپ سیدھی کی اور ایک قدم آگے بڑھا اور بالکل چودھری حشمت کے پاس جا کر رک گیا۔ یہ زمین غریب بیواؤں کی ہے، تم یہاں پلازا نہیں بنا سکتے، یہ عدالت کا حکم ہے، اور قانون کے مطابق یہاں تمہارے پلازا کی ایک اینٹ بھی نہیں لگ سکتی۔ چودھری حشمت تو اس کی بات سن کر ذرا سا ہنسا۔ قانون؟ وہ قریب آیا۔ جناب، قانون یہاں ہماری جیب میں ہے۔ غزنوی کی آنکھوں میں اس کی بات سن کر پہلی بار غصہ جھلکا۔ وہ آہستہ سے لیکن سرد آواز میں بولا، غلط فہمی ہے چودھری صاحب، کیونکہ اس دفعہ تم منہ کے بل گرو گے۔ اب قانون میرے ہاتھ میں ہے۔ غزنوی کی بات سن کر چودھری حشمت کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ غصے سے غزنوی کو دیکھنے لگا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے فضا ساکت ہو گئی۔ حشمت کے چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی غصہ تھا۔ لڑکے، مجھ سے پنگا لے کر تم بہت پچھتاؤ گے، دیکھ لینا۔ حشمت کی بات پر غزنوی بولا، دیکھ لیں گے چودھری صاحب، پہلے تو اپنا یہ کام شام سمیٹو، نہیں تو ہمیں قانونی کارروائی کرنی پڑے گی۔ چودھری حشمت نے غزنوی کی بات سن کر اپنے لوگوں کو کام سے روکا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ غزنوی نے دور تک اس کی دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھا۔ غزنوی جانتا تھا یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی آگے کیا کرنا تھا۔ وہ لوگ چلے تو گئے تھے، لیکن آگے جا کر ان کی اس دشمنی کا کیا کچھ ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ فاریہ، تم کب آئیں؟ وہ دروازے پر کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ جب اس کی نگاہ پڑی تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھنے لگی۔ کل آئی ہوں امریکہ سے، اور آج دیکھو تمہارے پاس آ گئی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ اسے دیکھتے گلے سے لگ گئی۔ بہت اچھا لگا تمہارا سرپرائز، ایسے سرپرائز دیتی رہا کرو۔ اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، ہاں، اور تمہاری منگنی ہو رہی ہے، چھپی رستم، بتایا بھی نہیں تم نے مجھے۔ اس نے چونٹی کاٹتے ہوئے کہا، وہ دونوں بچپن کی دوستیں تھیں اور ایلیٹ کلاس سے دونوں کا تعلق تھا۔ دونوں کے باپ بہت بڑے بزنس مین تھے۔ فاریہ چھٹیوں میں اکثر کئی ممالک گھومنے جاتی، جبکہ اس کی دوست نمرا گھر کی رہتی تھی۔ اس کو ان سب میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ فاریہ اس کے پاس بیٹھی تو ملازمہ نے چائے پانی کا پوچھا۔ نمرا نے ملازمہ کو فاریہ کی پسند کا ناشتہ لگوانے کا کہہ دیا۔ وہ دونوں اب فرصت سے بیٹھی تھی اور فاریہ اسے امریکہ کی پکچرز دکھا رہی تھی کہ اس نے وہاں جا کر کیا کیا اور کتنا انجوائے کیا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی تم بھی ساتھ چلو، لیکن وہ ہمیشہ نو کہہ کر بات ختم کر دیتی۔ تم پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے نمرا کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ ارے نہیں، تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہوگا، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ بہت اچھا ہے۔ میری منگنی کی شاپنگ پر چلنا میرے ساتھ، سب کچھ ہم دونوں نے مل کر کرنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے اپنی پسند کے علاوہ کسی کی چیز نہیں پسند۔ نمرا نے فاریہ سے ضد کرتے ہوئے کہا، ہاں بابا، معلوم ہے کسی کی لائی چیز میں 100 نقص نکال دیتی ہو، اس لیے تم خود ہی چل کر ساری شاپنگ کر لینا اور مجھے تو بالکل مت کہنا یہ تمہاری پسند سے لیا ہے۔ فاریہ نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا، بس پھر یہ پورا ہفتہ ہم صرف شاپنگ ہی کریں گے، کیونکہ اگلے ہفتے میری منگنی ہے۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، ہاں، شمائل بھائی کے مزے آنے والے ہیں، یہ نہیں نکاح کر کے رخصتی ہی رکھ لیتے، تھوڑے دنوں تک انجوائے کرنے کا موقع ملتا۔ فاریہ نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ شادی 1 سال بعد کر لیں گے نا، کون سی جلدی لگی ہے؟ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تو کوئی اچھا شخص ملے تو میں یوں کر لوں اس سے شادی، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ اسی لیے ابھی تک نہیں ملا، اس نے کہا لگایا تو وہ اس کو کشن سے مارنے لگی۔ ان دونوں کی دوستی بے مثال تھی۔
गुड़िया कहाँ हो? उसने घर में दाखिल होते ही इसे पुकारा और वो तेजी से बाहर आई। मैं यहाँ हूँ भाई। उसने सर निकालकर दीवार की ओट से देखा। अरे मेरा बच्चा वहाँ क्या कर रहा है? उसने पिचकारते हुए कहा तो वो दीवार की ओट से निकलकर उसके करीब आई। भाई आप चॉकलेट लाए हैं? माँ जी ने आज बहुत डांटा आपकी गुड़िया को, कहती हैं फारिस ने बहुत बिगाड़ा हुआ है अमल को। उसने मुंह फुलाकर कहा तो वो उसकी गाल खींचने लगा। अरे मेरा बच्चा, मैं क्यों बिगाड़ूंगा? भाई अमल है ही इतनी अच्छी। उसने मुस्कुराकर जेब से चॉकलेट निकालकर उसे दी तो वो उसकी जानिब देखने लगी। वो 21 साल की थी लेकिन उसका जहन बच्चों वाला था। फारिस गजनवी उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था और बच्चों की तरह ही रखता था। उसका बहुत इलाज हुआ लेकिन वो ठीक ना हो सकी। फारिस थक गया था और अपनी बहन के लिए परेशान भी रहता था। अगर उसे कुछ हो गया तो माँ जी और गुड़िया का ख्याल कौन रखेगा? ये बात उसे हमेशा परेशान रखती थी। उसने अमल के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और गहरी सांस ली। उसने अपना मुंह चॉकलेट से गंदा कर लिया था। फारिस ने टिश्यू निकाला और उसका चेहरा साफ करने लगा। आ गई तुम? उसकी माँ जी ईशा की नमाज पढ़ कर बाहर आई थी। जी माँ जी, आप प्लीज़ अमल को ना डांटा करें। उसने पहली बात अपनी बहन के मुतल्लिक ही की। अरे तुम्हारे जाते ही इतना तंग करती है मुझे कि बस, तुम जब तक सामने रहते हो सब ठीक रहता है और तुम पीठ फेरते हो फिर अपनी गुड़िया की शरारत देखा करो। आज किचन में घुस गई और चूल्हा जलाकर चिप्स बना रही थी। वो तो मुझे महक सी आई तो मैं किचन में गई, देखा सामने ये मोहतरमा चिप्स बना रही थी। उसने अमल को देखा। वो निचला होंठ निकालकर भाई को देख रही थी। अमल, उसने सख्ती से पुकारा। भाई भूख लगी थी, उसने आंसू बहाते हुए कहा। उसे सबसे ज्यादा डर भी इसी से लगता था और सबसे ज्यादा क्लोज भी वो उसी के थी। आइंदा किचन में ना जाना और ना ही चूल्हे के पास जाना, मेरे बच्चे हाथ जल जाएगा। उसने हाथ थाम कर कहा तो वो सर हिलाने लगी। उसकी माँ जी ने मुलाजमा से खाना लगवाया और फारिस को उठाया। वो मुंह हाथ धोकर वहां आया और खाना खाते माँ जी से बातें करता अमल से गाहे बगाहे सवाल कर रहा था। वो उसे मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। उनकी ये छोटी सी फैमिली थी लेकिन फारिस के लिए जान से बढ़कर थी। उसके बाबा की 10 साल पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी और फारिस ने जब से बाप और भाई की ड्यूटी संभाली थी और अब वो उन दोनों के लिए मर मिटने को तैयार रहता था। लेकिन उसने डरकर कभी किसी जालिम के आगे सर नहीं झुकाया था और ना ही उसने कभी किसी धमकी को खातिर में लाया था। उसे हशमत चौधरी की धमकी भी खाली लग रही थी। हालांकि वो आज तक अपना माल काले धंधे से बनाता आया था। उसने सोच लिया था जब उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उसे जेल के पीछे नहीं कर देता तो सुकून से नहीं बैठेगा। उसने डीआईजी और एसएसपी को भी काम पर लगाया था। वो इस केस को हाथ लगाने से डर रहे थे लेकिन उनके सर पर कमिश्नर का डंडा था जिसकी वजह से वो अपना काम करने पर मजबूर दिखाई दे रहे थे। फारिस गजनवी अमल को रूम में सुलाकर कमरे में आया तो उसने घड़ी पर निगाह डाली जो रात के 10 का वक्त बता रही थी। उसने लैपटॉप उठाया और स्टडी टेबल पर चलाया जहां उसे हशमत चौधरी का बायोडेटा चाहिए था। उसने नफरत से उसकी प्रोफाइल पढ़ी। वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के तौर पर मशहूर था। हालांकि उसने कोई काम मुहज़्ज़ब अंदाज में नहीं किए थे। सब कुछ गैर कानूनी और 2 नंबर काम थे। फारिस 12 बजे लैपटॉप बंद करके उठा। उसने आंखें मूंदने से पहले अपनी माँ और बहन की हिफाजत की दुआ की थी। इस मॉल में कभी कुछ ढंग का मिला हो तो मुझे बता दो, फारिया जो तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। निम्रा उसके साथ चलती बो रही थी। अरे इतना मशहूर मॉल है, तुम्हें 3rd क्लास मार्केट ले चलूं? फारिया ने घूरते हुए कहा। वो ज्यादा बेहतर है, यहाँ तो एक्ट्रेस के नमूने वाले कपड़े ज्यादा होते हैं। निम्रा की अलग चॉइस थी जिससे फारिया एग्री नहीं करती थी। अच्छा चलो, तो एक बुटीक देखी थी, वहां देखते हैं। उसने निम्रा को खींचा और वो दोनों घूम घूम कर ड्रेसेस देखने लगी। बिलाखिर निम्रा को एक ड्रेस पसंद आ ही गया। 2 लाख का है। उसने थोड़ी पर हाथ रखकर सोचा, महंगा है। अरे बाप का पैसा है, कौन सा तुम्हारा है?
5 लाख दिए हैं शॉपिंग के लिए, आराम से ऐश करके खरीदारी करो। फारिया ने उसकी कलाई थाम कर कहा और ड्रेस भी साथ ही ले लिया। यार, एक दिन के लिए इतना महंगा जोड़ा पहनूं? उसने हैरत से कहा। तुम्हारा बाप आम आदमी है या तुम जिसकी बीवी बनने वाली हो वो आम है? दोनों अच्छे खासे अमीर हैं, तो उनके मुताबिक अपने आप को बनाओ। उसने कंधे उचका कर कहा और ड्रेस पैक करवाने लगी। निम्रा ने मुंह बनाया। उसका आजकल पैसे और बाकी चीज़ों की जानिब ध्यान कम था। वो मुसलसल किसी और सोच में घिरी रहती थी। फारिया के पूछने पर कुछ नहीं कह रही थी, हालांकि वो मुसलसल कुछ न कुछ सोच रही होती थी। वो दोनों पार्किंग एरिया में आई तो निम्रा आगे थी और फारिया बैग में कुछ तलाश कर रही थी। निम्रा को एक बदमाश ने टच किया तो वो लरस गई और उसकी जानिब पलटी तो उसने आंख मारी। फारिया जब करीब आई तो उसको सफ़ेद चेहरा लिए सामने देखकर बुलाया। क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा। उस लड़के ने मुझे टच करने की कोशिश की और आंख भी मारी है फारिया, उसने रुहासी होकर बताया। फारिया के माथे पर बल पड़े। वो बिना लड़के की शनाख्त किए तेजी से उसके पीछे गई। उसने आगे जाते फारिस को खींचा और रख कर एक थप्पड़ लगाया। थप्पड़ की गूंज पर फारिस गजनवी ने लहू रंग आंखों से इस लड़की को घूरा जो ये जुर्रत कर चुकी थी। निम्रा मुंह पर हाथ रख के देखती भागती हुई करीब आई। फारिया, ये क्या कर लिया? ये वो आदमी नहीं है। निम्रा की बात सुनकर फारिया चौंकी। फारिया गलत फहमी में सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस उस शानदार पर्सनैलिटी वाले शख्स को गलती से थप्पड़ मार गई, ये जाने बिना कि वो कमिश्नर फारिस गजनवी था। सॉरी, वो मिनमिनाती। उसके साथ निम्रा को भी बेबसी से देखा और वो भी परेशानी से फारिस को और उसे देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ऑन ड्यूटी अफसर को थप्पड़ मारने का मतलब आप जानती हैं? वो गुर्राया तो फारिया की जान जाने लगी। सर, वो मैंने गलत। उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब फारिस ने ऊंची आवाज से पुकारा, ऑफिसर लुबना, लेकर चलें, इनका हिसाब किताब मैं खुद क्लियर करूंगा। उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही फारिया होश खोकर जमीन पर गिर पड़ी। फारिस ने हैरत से उस लड़की को देखा। फारिया, निम्रा तेजी से उसके करीब आई। प्लीज सर, हमें जाने दें, वरना इसके डैड तक बात पहुंची तो बहुत बुरा होगा। उस लड़के ने मुझे छेड़ा था और इसे बताया तो गुस्से में उससे बदला लेने आई थी और गलत फहमी में आपको थप्पड़ मार दिया। निम्रा तेजी से फूलती सांस के दरमियान बोली ताकि उसकी गलत फहमी दूर कर सके। इसको गाड़ी में डालो, राह चलती लड़कियां उसकी रियाया नहीं है, उसने गुस्से से सुर्ख नजरों से एहलकार को कहा। वो भागने लगा, लेकिन इससे पहले ही उसके हाथ लग चुका था। उसको हवालात ले जाया जा रहा था। फारिस ने फारिया को गोद में उठाया और उनकी गाड़ी की जानिब आया। अगर नाटक बंद कर दो तो मैं तुम्हें इतनी बहादुरी पर खिराज तहसीन पेश कर दूं, उसने लरसती पलकों को देखकर कहा। फारिया नाटक कर रही थी और वो मिनटों में ये बात जान चुका था। मैं वाकई बेहोश हो गई थी। मैंने कभी जेल की शक्ल जो नहीं देखी, उसने मुस्कुराकर बताया। आज देख लेती अगर आपकी दोस्त सब कुछ तफसील से ना बताती। वैसे आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उसने गाल पर हाथ रखकर कहा। फारिया ने सॉरी कहा फिर से और उसके जाने तक वो बार बार सॉरी ही कहती रही। वो वहां से चला गया तो निम्रा उसके पास आई। प्रोटोकॉल देखो उसका, शुक्र करो उसने अना का मसला नहीं बनाया, वरना क्या करती तुम, उसने आंखें निकालते हुए कहा। यार, जल्दी और गुस्से में गलती हो गई, वरना मेरा उसे मारने का कोई इरादा तो नहीं था। उसकी शक्ल ही इतनी प्यारी थी, हाथ उठ गया। फारिया ने मुंह बनाकर कहा तो वो उसे देखने लगी। शर्म करो फारिया, तुम उस पर लाइन मार रही हो, निम्रा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। यार, कितना हैंडसम डैशिंग था ना, बिल्कुल हीरो टाइप। शुक्र करो बेहोश हो गई थी, वरना उसको कुछ कह देती ताउम्र कैद की सजा मिलती। फिर काश वो मुझसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। फारिया तो थोड़ी पर हाथ टिकाए मुसलसल बोले जा रही थी और निम्रा ने नफी में सर हिलाते हुए उसे देखा। शर्म का और तुम्हारा
सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसने सर झटक कर कहा। वो दोनों एक दूसरे को बातें सुनाती घर पहुंच गई। निम्रा की मंगनी की तैयारियां उरूज पर थीं। फारिया घर चली गई थी और निम्रा अपनी शॉपिंग अपने होने वाले मंगेतर को दिखाने लगी, जो दुबई में रहता था, जिसकी वापसी मंगनी पर मुतवक्को थी। निम्रा उससे बातें करती सब कुछ भूल गई थी। सर जी, हशमत मुसलसल धमकियां दे रहा है। इसने कोई तीसरी बार यह जुमला सुना था। देने दो, क्या ही उखाड़ लेगा। उसका प्लाजा बनने से रुकवाया है तो वो तिलमिलाएगा ही। फारिस गजनवी ने चाय के घूंट भरते हुए कहा, सर आप उसे नहीं जानते। वो आपका फैसला तब्दील करवाने और आपको रास्ते से हटाने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। उसने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। मैंने ईमानदारी से ये ड्यूटी निभाने की कसम खाई थी और मैं अपनी कसम पर कायम हूं। डरो नहीं, उसने नरमी से कहा था। वो जानता था इंसान का पहला खौफ उसकी फैमिली होती है और वो नहीं चाहता था उसकी वजह से किसी को नुकसान हो। उसको मुसलसल हशमत चौधरी के आदमी धमका रहे थे और रिश्वत दे रहे थे। ऊपर से कॉल्स भी आई थी जिस पर फारिस गजनवी ने कान नहीं धरे थे। वो अपनी ड्यूटी में किसी की टांग अड़ाना पसंद नहीं करता था और ना ही बात। उसने हमेशा की तरह अपनी मनमानी की थी। क्या हुआ, वो अब तक पीछे नहीं हटा? हशमत चौधरी ने गुस्से से पूछा। नहीं साहब, घर दोबारा तामीर हो रहे हैं, लगता नहीं है वो मानेगा। उसको दिल पर चोट दें। उसके आदमी ने मशवरा दिया। ठीक कह रहे हो, ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, उनको जज्बात की बोली ही असर करेगी। उसने सर हिलाते हुए कहा। उसके डायरेक्ट रास्ते से नहीं हटा सकते, इसलिए उसे किसी न किसी तरह डैमेज करना होगा कि वो किसी लायक ना रहे। हशमत चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने फ़ोन मिलाया और सारी हिदायत दी। क्या कोई दरवाजे पर था? हशमत चौधरी ने हैरानगी से पूछा। नहीं सर, पर्दा हिल रहा है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। हशमत चौधरी सर हिलाता मुस्कुराकर फारिस गजनवी को तबाह करने के बिल्कुल करीब था। अमल, तुम बाहर नहीं जाओगी, मैं कह रही हूं ना। उसकी माँ जी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमल थी कि सुन नहीं रही थी। उसकी जिद थी कि वो पार्क जाएगी। भाई को कॉल करें। वो छोटे बच्चों की तरह जमीन पर बैठ गई। भाई रात को आएंगे, अभी ड्यूटी पर हैं। चलो शाबाश, उठ जाओ और टीवी देखो। माँ जी ने उसे उठाने की कोशिश की। इतने में दरवाजे की जोरदार आवाज आई। वो दहल कर बाहर आई और सामने देखने लगी। कुछ मुसल्ला अफराद उनकी जानिब आ रहे थे। उन्होंने अमल की जानिब कदम बढ़ा दिए। अमल, भाग जा कमरे में, वो चीख रही थी। अमल उठकर नासमझी से देखने लगी। जब वो मर्द सामने आया और अमल का दुपट्टा दबोच लिया। चल हमारे साथ, तेरे भाई की सजा अब तुझे मिलेगी। बीबी, हमारे पीछे आने की कोशिश मत करना, हम इसे ही लेने आए हैं। उस आदमी ने घनी मूंछों को ताव देते हुए कहा और अमल को लिए बाहर निकल गया। पीछे उसकी मां पागल हो रही थी। वो ना समझ थी, उसके साथ वो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने रोते हुए फारिस को कॉल मिला दी और सारी बातें उसको बताईं। वो फौरन से पूरे अमले को मुतहरिक कर चुका था, लेकिन अमल का कुछ मालूम नहीं हुआ। उसका शक हशमत की जानिब गया तो वो लब फेंचे उसके घर पहुंचा, जहां लॉन को सजाया जा रहा था। आओ कमिश्नर, हशमत चौधरी मुस्कुराकर बोला। मेरी बहन कहाँ है? उसने सख्ती से पूछा। तुम्हारी बहन यहां क्यों आएगी? हशमत अनजान बनकर पूछने लगा। फारिस गजनवी के माथे पर बल पड़े। मेरे साथ ये गेम खेलने की जरूरत नहीं है हशमत। बताओ मेरी बहन कहाँ है? तुमने उसे किडनैप किया है? वो गुस्से से हशमत को मारने के लिए उठा। उसके आदमी ने फारिस को 2-3 मुक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो गाड़ी में बैठा नम आंखों से अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसकी कीमत अदा करनी होगी हशमत, उसने गुस्से में कहा। वो उधर ही रहा था। उसने सोच लिया था कि अब उसे आगे क्या करना है।
آج نمرا کی رسم تھی اور گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایسے میں ایک انجان مہمان اس تقریب کا حصہ بن گیا اور گھومتے ہوئے نمرا کے کمرے کی جانب چلا آیا۔ اس نے لڑکی کو دیکھا جس کا پیچھے کا گلا گہرا تھا، دودھیا پیٹھ نظر آ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا یہی دلہن ہو سکتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور تیزی سے اس کے بے ہوش وجود کو اٹھایا اور کندھے پر ڈال کر پیچھے والے دروازے سے باہر نکل گیا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ پیچھے کے دروازے پر کام نہ ہونے کے سبب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ فاریہ؟ نمرا واش روم سے باہر آئی تو اسے نہ پا کر حیران ہوئی۔ شاید باہر چلی گئی ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جب باہر آئی اسٹیج پر بٹھا دی گئی، تب بھی فاریہ نہیں ملی تھی۔ یہ نمونی کہاں غائب ہو گئی؟ اسے بتانا نہیں چاہیے تھا۔ آج اس دن والے کمشنر کو بابا کے پاس دیکھا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر سوچا، نمرا کو لگا وہ اس کے خیالوں میں گم ہوئی ہوگی۔ کون ہیں آپ؟ اس نے نیم اندھیرے میں کسی وجود کو اپنے پاس آتے دیکھ کر پوچھا۔ اپنے باپ سے کہو میری بہن کو آزاد کرے، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ فاریہ کو پہچان نہیں پایا تھا۔ کیوں؟ میرے بابا نے آپ کی بہن کے ساتھ کیا کیا؟ وہ حیران ہوئی پوچھ رہی تھی۔ اچانک فارس کا چہرہ روشنی میں آیا۔ میں اپنی بہن کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی حد بھول جاؤں اور تمہیں بدنام کرنے کے لیے کچھ کر گزروں۔ وہ غصے سے دھاڑا تو فاریہ سے سک اٹھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ وہ رونے لگی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک اچھا لگتا تھا اسے اچانک برا لگنے لگا۔ تمہارا باپ میری کال نہیں اٹھا رہا، لگتا ہے اسے ہمارے نکاح کی تصویر ہی ہوش میں لائے گی۔ جب اس نے یہ کہا تو فاریہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ مجھے آپ سے کوئی نکاح نہیں کرنا، مجھے جانے دیں۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو فارس نے غصے سے اسے دور دھکا دیا اور پھر اس کی ایک بھی نہ چلی۔ فارس نے نکاح پڑھوا کر ہی دم لیا۔ ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ فارس کو لگا وہ حشمت چودھری کو دوہری اذیت دے رہا ہے۔ پہلے اس کی بیٹی کو منگنی سے اٹھا لیا اور دوسری اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ تو اچھے انسان ہیں، آپ نے میرے تھپڑ کا جواب بھی بدتمیزی سے نہیں دیا تھا، اور آج مجھ سے نکاح کر لیا، وہ بھی زور زبردستی سے؟ وہ آنسو بہاتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ فارس نے حیرت سے اسے غور سے دیکھا۔ تم حشمت چودھری کی بیٹی نمرا ہو نا؟ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، میں اس کی دوست فاریہ ہوں۔ میرے ساتھ جو لڑکی تھی اس دن وہ نمرا تھی، اس نے ناسمجھی سے روتے ہوئے جواب دیا تو وہ حیرت کا مجسمہ بنا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا میں غلط لڑکی کو اٹھا لایا؟ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ نمرا سے آپ نکاح کرنے والے تھے، لیکن کیوں؟ وہ تو اپنے فیونسی کو پسند کرتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے شدت غم سے پوچھا کہ وہ اسے اچھا لگتا تھا تو وہ نمرا سے نکاح کیوں کرنے والا تھا؟ اس کے باپ کے قبضے میں میری بہن ہے، مجھے اسے بچانا ہے، مجھے میری بہن چاہیے، اس نے تڑپ کر کہا تو فاریہ نے اسے صدمے سے دیکھا۔ وہ آپ کی بہن کو کیوں اٹھائیں گے؟ نمرا کے بابا ایک اچھے انسان ہیں، اس نے حیرت اور بے یقینی سے کہا۔ اس کا باپ جرائم پیشہ فرد ہے، اس نے مجھے دھمکی دینے کے لیے میری بہن کو اٹھا لیا اور وہ صبح سے اس کی قید میں ہے۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے میری بہن چاہیے، وہ بہت معصوم ہے، وہ بچوں کی طرح ضدی لہجے میں کہہ رہا تھا اور فاریہ اس کا چہرہ چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، میں وہاں جا کر آپ کی بہن کو ڈھونڈتی ہوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تمہیں جانے نہیں دے سکتا، تم یہیں رہو گی میرے پاس، اس نے سختی سے ہاتھ پر دباؤ دے کر کہا۔ منگنی ہو چکی ہوگی، فون کرو نمرا کو اور اسے سب بتاؤ۔ اس نے فون نکال کر اس کی جانب کیا تو وہ آنسو صاف کرتی اس کے ہاتھ سے فون تھام گئی۔ کہو تم کڈنیپ ہو گئی ہو اور یہ لوگ تمہارے بدلے عمل کو چاہتے ہیں۔
اس نے سختی سے کہا۔ ابھی اسے اپنی بہن کی فکر تھی اور اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کس کے ساتھ وہ کیا کر رہا تھا اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ نمرا، اس نے سسکی بھرتے کہا، کہاں غائب ہو گئی ہو یار؟ سب ڈھونڈ رہے ہیں، بتاؤ کہاں ہو؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ ان لوگوں نے مجھے کڈنیپ کر لیا ہے نمرا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں عمل کو واپس بھیج دیں تمہارے بابا۔ اس نے روتے ہوئے پوری بات بہت مشکل سے مکمل کی۔ اس لڑکی کو میں پہلے ہی سیف جگہ پر پہنچا چکی ہوں، اس نے بہت دھیمی آواز سے فاریہ کو بتایا تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر سامنے کھڑے فارس کو دیکھا۔ وہ اس کی حیرت بھانپ کر تیزی سے اس کے پاس آیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کہاں ہے وہ نمرا؟ اسے چھوڑ دو، اس نے تیزی سے کہا۔ وہ اسٹور روم میں ہے۔ آج صبح بابا نے ایک معصوم لڑکی کو کڈنیپ کروایا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے آزاد کیا اور اپنے ساتھ لے آئی، اسٹور روم میں چھپا دیا۔ وہ لڑکی ڈری ہوئی تھی، بے ہوش ہے۔ وہ اٹھ جائے تو اس سے پوچھوں کہ اس کا ایڈریس کیا ہے؟ فون فاریہ نے اسپیکر پر ڈال دیا تھا اور وہ گنگ ہوا سب کچھ سن رہا تھا۔ کیا واقعی تمہارے بابا؟ فاریہ نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ ہاں فاریہ، میرے بابا اچھے انسان نہیں ہیں، میں یہ بات کچھ مہینوں سے جانتی ہوں۔ انہوں نے کسی کمشنر کی بہن کو اغوا کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ برا کرنے والے تھے۔ میں یہ سب جانتے ہوئے اس لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اپنے باپ کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اور تم کڈنیپر سے کہو میں انہیں ان کی بہن دے دوں گی، ایک پتے پر پہنچ جائیں۔ اس نے تیزی سے ایک پتہ بتایا۔ فارس خاموش تھا، اب اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ سیف ہے۔ چلو، اس نے فاریہ کو کہا۔ وہ اٹھی، اس کا بیگ گلا اٹھتے ہی واضح ہوا۔ کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے تمہارے پاس جو یہ عجیب لباس پہنا ہوا ہے تم نے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ نکاح کی کشش تھی یا کیا؟ اب اسے وہ لڑکی اور اس کا لباس دونوں ہی عجیب طرح سے اثر کر رہا تھا۔ میں دوپٹہ نہیں لیتی اور ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں، اسے سختی سے کہا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، وہ غلط فہمی میں نکاح کر چکا تھا۔ جب تک ہماری طلاق نہیں ہو جاتی تم دوپٹہ بھی لوگی اور ڈھنگ کے کپڑے بھی پہنو گی۔ اس کے اندر مشرقی مرد کی روح صحیح سے پھونکی ہوئی تھی۔ آپ مجھے ابھی طلاق دیں، اس نے ضدی لہجے میں کہا تو وہ اس کی جانب غصے سے دیکھنے لگا۔ ابھی چلو، بعد میں بات کریں گے، میرے پاس تمہارا نمبر آ ہی جائے گا، اس نے کہا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ 1 گھنٹے میں اس جگہ پہنچے تھے۔ نمرا ایک ملازمہ کے ساتھ آئی تھی۔ عمل بے ہوش تھی اور فارس نے احتیاط سے اسے گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیا۔ آپ مجھے اچھی انسان لگی ہیں، آپ نے جو کیا اس کا بہت شکریہ، اس نے نمرا کو دیکھتے شکریہ ادا کیا۔ آپ اسے یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے؟ فاریہ نے غصے سے پوچھا۔ میں آپ کو کڈنیپ کرنے آیا تھا اور دھوکے سے ان کو کڈنیپ کر لیا، اور پھر اس نے سر جھکایا تو نمرا نے حیرت سے فاریہ کو دیکھا جو سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا؟ نمرا نے صدمے میں جاتے ہوئے پوچھا۔ پھر یہ کہ ان سے نکاح کر لیا ہے، آپ کے باپ کو سزا دینا چاہتا تھا، اس نے گہری سانس بھرتے بتایا۔ آپ جانتے ہیں اس کا میری زندگی پر کیا اثر پڑتا؟ میں اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ فاریہ کو ابھی طلاق دیں، بلکہ یہ تو آپ کو پسند کرتی ہے، طلاق نہ دیں، اس کے گھر آ کر ہاتھ مانگ لے، اس نے اچانک سے بریک لگا کر کہا تو فارس حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ فاریہ نمرا کو اب گھور رہی تھی۔ کیا؟ فارس کو لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ آپ کو سوچ رہی تھی، جب سے اسے بتایا ہے آپ گھر آئے تھے اور بابا سے مل کر گئے ہیں، بس آپ کے خیالوں میں ہی گم تھی، اور دیکھیں نکاح بھی ہو گیا۔ یہ اگر طلاق مانگے بھی تو نہ دیں، بلکہ رخصتی کروا لے، یہ اچھی ہے، کبھی کسی کو دل نہیں دیا، آپ کو پسند بھی کرتی ہے، آپ کے ساتھ گزارا کر لے گی، اس نے تیزی سے پٹر پٹر کہا، اور فاریہ نے اسے کوہنی تھامی اور گاڑی میں دھکا دے کر بٹھایا۔ تمہیں تو میں گھر چل کر پوچھوں گی،
وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں اور گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ فارس ابھی تک نمرا کی بات کو سوچنے میں ہی مصروف تھا، پھر تیزی سے عمل کی جانب آیا۔ اس کے چہرے، ہاتھ پاؤں پر خروچ بھی نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ گھر پہنچے اور پھر اس نے سارا ماجرا سنا دیا، سوائے نکاح والی بات کے۔ اس نے بہت سارے سیکیورٹی گارڈ کو پہرے پر رکھ لیا تھا۔ کمرے میں آیا تو اس کا ذہن فاریہ کی جانب مڑ گیا۔ جو بھی ہوا وہ غلط فہمی اور جلد بازی میں ہوا تھا، لیکن فاریہ کی آنکھیں اور نمرا کی باتیں بالکل سچ تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب اس نکاح کا کیا کرے۔ اس نے مولوی بلا کر 2 گواہوں کی موجودگی میں پراپر نکاح کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ آنکھیں بند کر گیا، لیکن اس کا نازک سراپا اور بیگ کھلا گلا اسے بے چین کرتا رہا تھا۔ تمہیں سب پتا تھا نمرا، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، وہ شکوہ کرتی اسے پوچھ رہی تھی۔ کیا بتاتی کہ میرا باپ ایک کرمنل ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے جانتی ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ منگنی کے بعد سب فاریہ کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن جب وہ اسے لے کر واپس آئی تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا، جسے سن کر سب نے فاریہ کو بہت ڈانٹا۔ دوسری طرف نمرا کا باپ منگنی کے بعد سے غائب تھا۔ اصل وجہ عمل تھی، جو اچانک غائب ہو گئی تھی گودام سے۔ نمرا نے بہت مشکل سے سب مینیج کیا تھا۔ اس نے ملازمہ کا منہ پیسے دے کر بند کر دیا تھا۔ نمرا اسے ڈیٹیل میں سب کچھ بتا رہی تھی، کیسے اس نے عمل کو دیکھا اور پھر کیسے وہ اسے وہاں سے نکال کر یہاں تک لائی، اور پھر کیا ہوا۔ اور فاریہ بھی اسے سب کچھ بتانے لگی کہ کیسے وہ اسے یہاں سے اٹھا کر لے گیا اور نکاح کیا۔ ویسے جو بھی کہو، تمہاری قسمت فارس کے ساتھ ہی جڑی ہے۔ پہلے وہاں تھپڑ مارا اور اب یہاں غلط فہمی میں تمہیں اٹھا کر نکاح کر لیا۔ یہ سب تمہاری محبت ہے جو سچی ہے، اور یہ سب کروا رہی ہے، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن نمرا، اس نے کڈنیپ کر کے نکاح کیا ہے۔ اس نے ماں باپ کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ سوچو جب انہیں معلوم ہوگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا جب تک بات خود نہ سامنے آئے۔ لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فارس سے بات کرنا کہ رشتہ بھیجے، پراپر نکاح کرے اور گھر لے جائے۔ اس نے سیدھا راستہ بتایا۔ کیا معلوم وہ شادی شدہ ہو، اور کیا معلوم وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس نے صدمے سے کہا تو نمرا ہنس پڑی۔ تمہیں اس سے سچی والی محبت ہے، بس تم ناٹک کر رہی ہو۔ حالانکہ اس نکاح کو توڑنے کے بجائے اس کے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا تو فاریہ ہنسنے لگی۔ اگر وہ سنگل ہے اور کسی کو پسند نہیں کرتا تو میں لازمی چاہوں گی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اس نے دل کی بات کہہ ہی دی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں فارس غزنوی میں کتنا دم ہے، اس نے سر ہلاتے کہا۔ وہ دونوں آج ایک ساتھ کمرے میں سو رہی تھی کہ نمرا نے کہا تھا اسے فاریہ کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی کب سوئیں پتہ ہی نہ لگا۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ پہنی تھی۔ اب خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی جب اچانک فارس کی سرد سرگوشی سنائی دی اور وہ ڈر کر خود کو دیکھے گئی۔ اسے وہ ڈریس فارس کی نظروں میں نامناسب لگا تھا۔ اس نے اپنی کبرڈ میں ڈھنگ کا ڈھیلا ڈھالا سوٹ ڈھونڈا اور وہ بس ایک ہی لٹکا ہوا تھا، شارٹ کھلی فراک اور کھلا پاجامہ، تو اس نے وہ پہن لیا اور اس کے ساتھ دوپٹہ بھی تھا۔ اس نے ٹھیک سے سینے پر پھیلا کر لیا۔ خود کو دیکھا، بلکہ فارس کی نظروں سے دیکھا تو وہ ٹھیک لگی اور باہر چلی گئی۔ اس کی ماما حیران تھی کیونکہ وہ کبھی ایسی ڈریس نہیں پہنتی تھی۔ وہ جواب دیتی یونی چلی آئی۔ یونی میں بھی اس کی دوستیں حیران تھی کہ وہ آج کیوں بدلی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نمرا اسے ابرو اچکا کر دیکھتے بات سمجھ آنے پر ہنس پڑی۔ یہ محبت بھی کیسے کیسے دن دکھاتی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔
وہ سرخ چہرہ لیے دوپہر کے وقت یونی سے نکلی تو سامنے فارس گاڑی سے ٹیک لگائے آنکھوں پر سیاہ گلاسز پہنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر حیران ہوا، پھر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ روکی۔ وہ اس کے لیے اگلے ہی دن بدلنے کو تیار تھی۔ اس کی دوست ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ واقعی محبت میں مبتلا تھی۔ آپ یہاں؟ نمرا نے پوچھا۔ جی، آپ کی دوست کا نمبر لینے آیا ہوں۔ کافی سورس یوز کرنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ اس نے جھوٹ کہا تھا، وہ اسے دیکھنے اور ملنے آیا تھا۔ اچھا، تو مجھے کہہ دیتے، میں دے دیتی آپ کو نمبر۔ نمرا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ نہیں، فاریہ سے لینا تھا۔ اس نے اپنا موبائل آگے بڑھا کر فاریہ کو دیکھتے کہا تو وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ سے فون لیتی موبائل میں اپنا نمبر سیو کرنے لگی۔ چلتا ہوں، ڈیوٹی پر ہوں۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ اس نے نمرا سے عمل کی بازیابی والی بات پر ایک بار پھر کہا تو وہ اسے سر ہلا کر دیکھنے لگی۔ پھر وہ دونوں گھر کی جانب نکل گئی اور فارس ڈیوٹی پر۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ فارس کا کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ نہ ہی یونی آیا تھا اور نہ ہی اس نے کال کی تھی۔ فاریہ کے پاس اس کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سوچا نمبر سے لے لے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے موبائل اٹھایا جب نمرا کی کال آنے لگی۔ فاریہ، جلدی گھر آ جاؤ پلیز، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا نمرا؟ اس نے پریشانی سے پکارا لیکن کال منقطع ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دوپٹہ اوڑھ کر باہر کی جانب بھاگی۔ اس کا گھر تھوڑا سا ہی آگے تھا۔ وہ تیزی سے اس کے گھر تک آئی تو سامنے فارس اور پولیس اہلکار کو نکلتے دیکھ کر اس کی قدم رک گئے۔ وہ حشمت چودھری کو ہتھ کڑی لگائے پولیس وین میں ڈال رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رکا اور اس کی جانب آیا، پھر گہری سانس بھر کر چلا گیا۔ وہ گاڑیوں کے جانے کے بعد نمرا کی جانب پلٹی جہاں اس کی فیملی روتی پیٹتی ہوئی پولیس اور فارس کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ نمرا نم آنکھوں سے فاریہ کو دیکھ رہی تھی۔ نمرا، اس نے صدمے اور غمزدہ لہجے سے پکارا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کے باپ کا کیس اب عدالت میں تھا۔ نمرا کو اداس دیکھ کر اس نے اپنا ٹھکانہ وہیں بنا لیا تھا۔ وہ اس رات بھی اس کے ساتھ تھی اور اگلے دن اور رات میں بھی، جب اچانک اس کے موبائل پر کال آئی۔ آج پنک فراک اور سر پر لیے دوپٹے میں اچھی لگ رہی تھی، اس نے سلام کے بعد کہا تھا۔ اس نے نمرا کی جانب دیکھا تو وہ کرسی پر جھولتی ہوئی سوچوں میں گم تھی، تو وہ بالکنی میں چلی آئی۔ آپ یونی آئے تھے؟ اسے حیرت ہوئی۔ روز آتا ہوں، جب سے معلوم ہوا ہے ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے آپ کو ایک بار ہی دیکھا ہے بس، اس نے حیرت سے کہا۔ جانتا ہوں تم مجھے روز تلاش کرتی ہو، تمہاری آنکھیں میری منتظر ہوتی ہیں، لیکن میں تمہیں روز روز مل کر اپنے دشمنوں کو الرٹ نہیں ہونے دے سکتا۔ اس نے وجہ بتائی تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ نے اس رشتے کے بارے میں کیا سوچا؟ حشمت انکل کے گرفتار ہونے کے بعد کیا میرے ماما بابا آپ کے لیے ہاں کہیں گے؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ انہیں منانا میرا کام ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ میری ممی چاہتی ہیں اب میں شادی کر لوں، عمل کو بھی میری شادی انجوائے کرنے کا شوق ہے، تو جلد ہی ملاقات رکھتے ہیں۔ اس نے فاریہ کے سر پر بم پھوڑا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے تیزی سے کہا۔ مجھے کرنی ہے، بس میرا بس چلے تو اس لڑکی کو ابھی اپنے کمرے میں لے آؤں جو میرے نکاح میں ہے۔ میں اس لڑکی کو ابھی اپنے سامنے بٹھا کر اس کی بات سنوں جس نے مجھ سے محبت کی اور اس کا نتیجہ نکاح سے نکل آیا۔ اتنی شدید محبت پر مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، تم نے مجھے بنا جانے مجھ سے محبت کر کیسے لی؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن پہلی ملاقات سے ہی اچھے لگتے ہیں، اس نے لب کو چلتے ہوئے بتایا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا، میں اور ممی آئیں گے اسی ویکینڈ پر اور شادی کی ڈیٹ بھی رکھ لیں گے۔ میں شادی جلدی چاہتا ہوں، اس نے بتایا۔ کیوں، آپ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے پوچھا
उसे हैरानगी थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत से मोहब्बत है फारिया। उसने पहली बार इतनी मोहब्बत से नाम लिया था कि इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वो सटपटाकर कॉल बंद करके गहरे सांस लेने लगी। दूसरी जानिब निम्रा को उसका फियांसी समझा रहा था। वो उसे अपने बाबा के बारे में बता रही थी। फारिया कमरे में आई तो वो बिजी थी। फिर फारिस के मैसेज आने लगे और वो मुस्कुराकर उसे जवाब देती रही। उस हफ्ते ही फारिस फारिया के घर रिश्ता लेकर आया था। उसने फारिया के माँ बाप को एतमाद में ले लिया था और उन्हें फारिस पसंद आया था। और अब सबको मालूम हो गया था कि हशमत चौधरी ने क्या क्या काले धंधे किए हुए थे। इसीलिए उन्हें फारिस से कोई शिकवा नहीं था। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसने बताया कि उसे फारिया एक ड्यूटी वर्क के दौरान पसंद आई थी। उसके माँ बाप ने फारिस की माँ के कहने पर जल्दी शादी पर भी रजामंदी दे दी और फारिया से भी पूछा तो वो भी तैयार थी। 3 माह बाद उनकी शादी थी और दूसरी तरफ निम्रा की 2 माह बाद थी। उसके फियांसी का कहना था कि वो निम्रा को इस ट्रॉमा से निकालना चाहता है। इसी वजह से वो उसे शादी करके अपने साथ दुबई ले जाएगा। सब एग्री थे। हशमत चौधरी को ताउम्र कैद की सज़ा हुई थी। उसने एक के बाद एक काले कारनामे सामने आ गए थे। निम्रा की शादी में फारिस नहीं आया था। उसकी ड्यूटी थी। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। किसी को भी मालूम नहीं था। वो दोनों पहले से मियाँ बीवी थे। ये उनका राज था जो उन्हीं के दरमियान था, वरना फिर फारिया बदनाम हो जाती। इस वजह से फारिस ने हर मुमकिन कोशिश करके ये बात राज में ही रखी थी। वो उसे घर लेकर आया था। अमल से मिलकर फारिया बहुत खुश हुई थी। वो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती थी। भाभी कहती उसकी ज़बान नहीं थक रही थी। वो इसे रूम दिखाने लाया कि वो बता दे क्या क्या चेंज करवाना है, और फारिया सब जगह घूम फिर कर देख रही थी। जब अचानक फारिस उसके सामने आया तो वो दहल कर पीछे हो गई। आपने डरा ही दिया, उसने दिल पर हाथ रखकर कहा। फारिस ने मखमूर आंखों से उसे देखा। डरना चाहिए, उसने फारिया का हाथ थामकर उसकी कमर में हाथ डाला और करीब कर लिया तो वो उसकी आंखों में देखती अपनी नजरें झुका गई और हया की लाली से गाल दहक से गए। क्यूट, उसने बेसाख्ता लफ्ज़ अदा किया। वो उससे अपना आप छुड़वा रही थी। हम मंगेतर नहीं हैं, मियाँ बीवी हैं, और मैं तुम्हें छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, बस बता नहीं सकता कि तुम मेरी बीवी हो। ये बताने के लिए एक बार फिर कबूल है कहना होगा। उसने मुस्कुराकर दोनों हाथों से फारिया का चेहरा थाम लिया। वो लरसती पलकों से उसके हिसार में थी। उसने फारिया के माथे पर लब रखे तो वो नम आंखों से उसे देखने लगी। यकीन नहीं आ रहा ना? उसकी आंखों का मफहूम समझकर फारिस ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। जानता हूं, मोहब्बत जब हासिल हो जाए तो यकीन दिलाने में वक्त लगता है। उसने मुस्कुराकर फारिया को अपने पांव पर खड़ा किया, फिर उसको साथ लगाए मूव करने लगा। वह हैरत से फारिस को देख रही थी। आपको डांस आता है? उसने पूछा। नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। निम्रा ने बताया था तुम्हें कपल डांस का शौक है। एक प्रैक्टिस तुम्हारे साथ कर रहा हूं, उसने मुस्कुराकर बताया तो वो हंस पड़ी। वेडिंग नाइट पर हम ये डांस परफेक्ट तरीके से करेंगे। यहाँ कुछ मज़ीद चीज़ ऐड होगी, जैसे कि मोमबत्ती, फूल, खुशबू, और हमेशा के लिए इस कमरे की मालकन इस कमरे में आ जाएगी। फिर हम ये डांस करेंगे। उसने फारिया को कमर से ऊंचा उठाकर कहा तो वो मुस्कुराकर उसे देखे गई। अचानक अमल कमरे में आई। भाई, भाभी। वो अचानक उन्हें पास देखकर बोलते बोलते रुक गई और फिर पलट गई। मैंने कुछ नहीं देखा, उसने शर्मिंदगी से कहा था, और फारिस मुस्कुराकर फारिया को जमीन पर उतारे उसके पास आया। गुड़िया, कोई बात नहीं, आपकी भाभी को झूला चाहिए था, वो दे रहा था।
उसने बच्चों के अंदाज में समझाया। ओ हाँ, मुझे भी तो आप गोल घुमाते हैं, उसने फारिया को बताया। फारिस ने उसे शोल्डर पर हाथ रखने का कहा और अमल को उसने गोल घुमाया। फारिया मुस्कुराकर दोनों को देखने लगी। फारिया को खुशी थी, फारिस अपनी मासूम बहन को बोझ नहीं समझता था। फारिस ने उसे इशारे से बाहर चलने का कहा। वो उन दोनों के पीछे आते हुए पलटकर एक नज़र कमरे को देखने लगी, जहां वो 1 हफ्ते के बाद हमेशा के लिए आने वाली थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।